بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی صبح کی خبروں میں بھی آپ نے سنا ہوگا اور گزشتہ کئی ہفتوں سے یہی معاملہ چل رہا ہے، اور اب تو بلوچستان کے ساتھ ساتھ پورا سندھ بھی اور جنوبی پنجاب جو ہے وہ سخت آزمائش کے اندر ہیں لوگ۔ ایک تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت اس آزمائش سے ہم سب کو، خاص طور پر ان علاقوں میں جو ہمارے بھائی ہیں، ان سب کو اس آزمائش سے محفوظ فرمائے۔ اور دوسرا، جو اس وقت صورتحال درپیش ہے، اس صورتحال میں انفرادی اور اجتماعی سطح پر جو ہماری ذمہ داری ہے، اس حوالے سے قرآن و سنت میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر، کہ جب مسلمانوں کے اوپر کوئی آزمائش آئے، وہ کسی بھی حصے میں ہوں دنیا بھر میں، تو دوسرے مسلمانوں کو کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں اور دکھ کی گھڑیوں میں تعلق اس طرح کا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ پھر اپنی ضروریات کو بھی بسا اوقات اگر پس پشت ڈالنا پڑے تو وہ اپنی ترجیحات میں اپنے بھائیوں کی مدد کو سب سے پہلے لے آتے ہیں۔ اور اس وقت جو صورتحال ہے بالکل ایسی ہی ہے۔ شاید اگر جس طرح کا ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹڈ میڈیا جس طرح کے کھیل تماشے میں لگا ہوا ہے، شاید لوگوں کی توجہ اس طرف نہ ہو پاتی، حالانکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2010 سے بھی یہ جو سیلاب ہے زیادہ تباہ کن ہے، زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہاں کرسی لوگ کھیل رہے ہیں، بس اسی میں خبریں آپ دیکھ رہے ہیں، ساری خبریں یہی لگی ہوتی ہیں کہ فلاں اندر جا رہا ہے، فلاں باہر جا رہا ہے، اور کوئی کسی کو فکر نہیں۔ وہ آپ سوشل میڈیا نے وہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے کی ہیں، اور حکمرانوں کو بھی اب اور اپوزیشن کو بھی اب شرم آئی ہے کچھ کہ یہ جلسے چھوڑ کر لوگوں کی مدد کے لیے نکلے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو حال ہے، ایک باپ جو ہے وہ بیٹا فوت ہو گیا، بوڑھا باپ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ اس کو اٹھانے کے قابل تو نہیں ہے، تو پانی کے اندر رسا ڈال کے اپنے بیٹے کی جو لاش ہے اس کو گھسیٹ کر لے کر جا رہا ہے۔ یہ منظر بھی لوگوں نے دیکھا، بچے کس طرح 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے نا وہ اس سیلاب کی نظر ہو گئے ہیں۔ تو یہ حکومت کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی، سب کے لیے شرم کا مقام ہے کہ یہ کن کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں اور پورا پاکستان برباد ہو رہا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا جو فائدہ ایک ہے، ان میں سے ایک یہ ہوا ہے کہ کم از کم لوگوں کی اس طرف توجہ ہوئی ہے، ورنہ ہمارا جو مین سٹریم جو میڈیا ہے وہ تو بس دوسرے کاموں کے اندر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس طرح کے مناظر اور کلپ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اور ہمارے ان بھائیوں کو عافیت نصیب فرمائے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن جو ہیں وہ دوسرے مومنوں کو آزمائش کے اندر تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ان کا ایک نمایاں وصف یہ ہے جس کو قرآن نے ایثار کے لفظ کے ساتھ بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے آپ پر دوسروں کو پھر ترجیح دینے لگتے ہیں۔ ایک ہے نا زکوٰۃ، یہ فرض ہے، لازم ہے، لیکن ایک خاص درجے میں صرف زکوٰۃ ہی مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتی، بلکہ ان پر لازم ہے کہ وہ اس فرض کی ادائیگی کے علاوہ اور بھی جو کچھ ان سے بن پائے، جو کچھ ان کے لیے ممکن ہو، وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں۔ اس حوالے سے وہ ساری حدیثیں ہماری پیش نظر ہونی چاہیے
کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہ فرما کے گئے ہیں اور ہمیں یہ ہدایت دے کے گئے کہ جس نے کسی دوسرے مسلمان کی کسی تکلیف کو، اس دنیا کے اندر تکلیف کو دور کیا، اللہ رب العزت قیامت کے دن، اور قیامت کے دن جو تکلیف اور سختی ہوگی وہ تو بہت شدید ہے، تو رب کریم قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی اس کے بدلے میں دور فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی عمل، میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اسلام میں مال جمع کرنے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے تصور، اللہ جی جامع مال وعدد، بس یہی ہے کہ مال آ رہا ہے، آپ اس کو کاروبار میں انویسٹ کریں، آپ اس میں سے زکوٰۃ دیں، آپ اپنے عزیز و کار پر خرچ کریں، کوئی مصیبت کو تکلیف معاشرہ کسی آزمائش کے اندر ہے تو وہاں پر اس کو خرچ کریں۔ مال کو سنبھال کے رکھنا اور گن کے رکھنا یہ اسلام کی تعلیمات کے ہی خلاف ہے۔ اس حوالے سے بعض صحابہ کا تو نقطہ نظر ایسا تھا کہ جس کے اندر آپ کو بڑا مبالغہ ملے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس معاملے میں اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ وہ تو کہتے تھے کہ جو بھی ضرورت سے زیادہ سارے کا سارا خرچ کر، یعنی ایسے حالات میں بالخصوص۔ لیکن اس میں جو احتیاط کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پانی کا سیلاب آ رہا ہے نا، اسی طرح منگتوں کا سیلاب بھی آ رہا ہے، اس سے بھی خبر دو۔ ویسے ہی پورا سال ہی ماشاءاللہ قوم، آپ چوکوں پر چلے جائیں یا مسجدوں میں آپ دیکھیں کہ ایسے ایسے فراڈیے قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے، اور ان میں سے 99% لوگ جو ہیں وہ ڈیزرونگ نہیں ہوتے، زیادہ تر اسی طرح ہوتے ہیں، بس کاروباری لوگ ہیں، فلاں علاقے سے اٹھ کے آ گئے ہیں، فلاں علاقے سے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس لیے یہ بھی لازم ہے کہ ہم ان تنظیموں کا یا ان شخصیات کا انتخاب کریں عطیات دیتے ہوئے جن پر ہمیں اعتماد ہے، ایسے ہی نہ دے دیں لوگوں کو۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بحیثیت مسلمان جو ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم پہچانیں۔